السلام علیکم ناظرین، کیا مسکان کی زندگی میں آنے والی ماں بننے کی خوشی موہنی کے لیے ایک نئی آزمائش بن جائے گی؟ کیا موہنی ایک بار پھر اپنی زہریلی باتوں سے مسکان کی خوشیوں کو برباد کرنے کی کوشش کرے گی؟ دوسری طرف کیا زرون کو آخرکار موہنی کی حقیقت کا اندازہ ہو چکا ہے، اور کیا موہنی اس بار بھی زرون کے سامنے کوئی نیا بہانہ بنا کر خود کو بچا پائے گی؟ اور نیلم کی مرزا صاحب سے شادی کے بعد کیا واقعی اس کی زندگی بدل جائے گی، یا پھر مرزا صاحب اپنی پرانی عادتوں سے باز نہیں آئیں گے؟ آئے جانتے ہیں انتخاب کی آنے والی قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل انتخاب کی اگلی قسط میں کہانی ایک بار پھر انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز موڑ لینے والی ہے۔ جہاں ایک طرف رشتوں میں غلط فہمیاں بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی، تو دوسری طرف کچھ کردار اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے مشکل میں پھنستے نظر آئیں گے۔ قسط کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ روما فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران اس کی ماں وہاں آ جاتی ہے اور روما کو شک بھری نظروں سے دیکھنے لگتی ہے۔ ماں کے اس انداز سے روما بھی سمجھ جاتی ہے کہ شاید اسے اس کی فون پر ہونے والی گفتگو پر شک ہو گیا ہے، لیکن روما بھی خاموش رہنے کی بجائے اپنی ماں سے صاف کہہ دیتی ہے کہ مجھے اپنی گھریلو سیاست سے دور ہی رکھے۔ روما کی یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ گھر کے اندر ہونے والی سیاست اور روز روز کے جھگڑوں سے کافی تنگ آ چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا روما فون پر کس سے بات کر رہی تھی؟ کیا وہ کوئی ایسی بات اپنی ماں سے چھپا رہی ہے جس کے سامنے آنے سے گھر میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، یا پھر روما واقعی اپنے گھر کے معاملات سے خود کو الگ رکھنا چاہتی ہے؟ یہ راز آنے والی قسط میں واضح ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب مسکان اپنی زندگی کے ایک انتہائی خوبصورت مرحلے سے گزر رہی ہے۔ مسکان ماں بننے والی ہے اور اسی سلسلے میں وہ ڈاکٹر کے پاس اپنا چیک اپ کروانے کے لیے جا رہی ہوتی ہے، لیکن قسمت اسے رستے میں موہنی سے ملا دیتی ہے۔ جب موہنی کو معلوم ہوتا ہے کہ مسکان ماں بننے والی ہے اور ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے جا رہی ہے، تو وہ اسے مبارکباد دینے کی بجائے طنز اور تانوں کی بچھاوٹ شروع کر دیتی ہے۔ موہنی مسکان سے کہتی ہے، تم جیسی لڑکیوں کو لگتا ہے کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کر لیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ موہنی کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسکان کی خوشی سے خوش نہیں، بلکہ اس کے دل میں اب بھی جلن اور غصہ موجود ہے۔ موہنی کافی دیر تک مسکان کو باتیں سناتی رہتی ہے، لیکن مسکان اس کے جواب میں کچھ نہیں کہتی۔ وہ خاموشی اختیار کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ موہنی سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ جواب دے گی تو بات مزید آگے بڑھ جائے گی، لیکن مسکان کی یہ خاموشی بھی بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ شاید وہ جانتی ہے کہ وقت موہنی کو اس کی حرکتوں کا جواب خود ہی دے دے گا۔ اسی دوران ایان مسکان کو لینے آ جاتا ہے۔ جب ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ موہنی کی ملاقات مسکان سے ہوئی، اس نے مسکان کو اتنی ساری باتیں سنائی ہیں، تو ایان کا غصہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ ایان غصے میں کہتا ہے، پتہ نہیں یہ لڑکی کب ہماری جان چھوڑے گی، کہیں نہ کہیں آ کر ٹکرا ہی جاتی ہے۔ ایان کی باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ موہنی کی حرکتوں سے بری طرح تنگ آ چکا ہے۔ دوسری طرف مسکان حسب معمول خاموش رہتی اور کسی نئے جھگڑے کو ہوا نہیں دینا چاہتی۔ لیکن ناظرین، کہانی کا اصل موڑ تو اب آنے والا ہے۔ دوسری طرف زرون موہنی سے شدید غصے میں نظر آتا ہے۔ زرون موہنی سے کہتا ہے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کہاں تھی اور کس کے ساتھ تھی۔ زرون کی یہ بات سنتے ہی موہنی کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ آخر زرون کو یہ سب کچھ معلوم کیسے ہوا۔ موہنی کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر پریشان ہو چکی ہے اور سوچ رہی ہے کہ اب زرون کے سامنے کیا بہانہ بنائے۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ زرون کو موہنی کے بارے میں آخر کتنی حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ کیا زرون نے موہنی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، یا پھر اسے صرف شک ہوا ہے؟ زرون کا رویہ دیکھ کر لگتا ہے وہ موہنی سے نہ صرف ناراض ہے بلکہ اس سے بزدل بھی ہو چکا ہے۔ موہنی کے جھوٹ اور مسلسل حرکتوں نے شاید زرون کے دل میں اس کے لیے موجود اعتماد کو ختم کر دیا ہے۔ اگر زرون کو موہنی کی حقیقت مکمل طور پر معلوم ہو گئی تو موہنی کے لیے آنے والا وقت انتہائی مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اب تک کسی نہ کسی طرح اپنے بہانوں سے حالات سنبھالتی آئی ہے۔ لیکن اس بار زرون کا غصہ بتا رہا ہے کہ شاید وہ اس دفعہ اس کے کسی بہانے پر یقین نہیں کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موہنی زرون کو کس طرح مطمئن کرے گی، یا پھر ایک بار وہ پھر جھوٹ کا سہارا لے لے گی، یا پھر زرون کے سامنے سچائی تسلیم کر لے گی۔ دوسری جانب نیلم کی زندگی میں بھی ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے۔ نیلم کی شادی مرزا صاحب سے ہو جاتی
جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد اسے اندازہ ہونے لگتا ہے کہ مرزا صاحب کی پرانی عادتیں ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ مرزا صاحب آرام سے سو جاتے ہیں جبکہ نیلم ان کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، یہاں تک کہ نیلم ساری رات ان کے پاؤں دباتی رہتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک اہم سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسری شادی کرنے کے بعد بھی مرزا صاحب اپنی عادتوں سے باز نہیں آئیں گے؟ کیا نیلم بھی اپنی زندگی اسی طرح گزار دے گی یا پھر وہ اپنی محبت، صبر اور سمجھداری سے مرزا صاحب کو بدلنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ نیلم کے لیے یہ شادی شاید ایک نئے سفر کی شروعات ہے، لیکن اس سفر میں سے بہت سے امتحانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ کسی انسان کی برسوں پرانی عادتیں بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ اب اگر آنے والی قسط کی پوری کہانی کو دیکھا جائے تو ایک طرف مسکان کی زندگی میں خوشی آنے والی